قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے نبی تم فرما دو کہ جن ہستیوں کے بارے میں تمہارا زعم ہے نا اللہ کے سوا، تو انہیں پکار کے دیکھ لو، پکارو۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، نہ تو وہ کوئی تم سے تکلیف دور کر سکیں گے نہ بدل سکیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جو بندہ 11ویں دیتا ہے نا تو یا تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے یا وہ بدل کے کسی دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ حضرت صاحب پھیر دیندے نے، دشمن نال پھیر دیندے نے۔ اللہ نے پھر دسیا ہے کہ نہ کوئی دور کر سکتا جے نہ پھیر سکتا جے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور جن کو تم پکار رہے ہو نا مدد کے لیے وہ تو خود اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اب یہ بتوں کے بارے میں آیت نہیں سر، یہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں ہے۔ کوئی آیت پیش کر رہا ہے بتوں کے بارے میں، دیکھو وہ تو اپنے رب کے حضور خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ وسیلہ سے مراد نیک اعمال کے، اور وہ اللہ نے ساتھ کلیئر کر دیا ایہم اقرب، کون ان میں سے اللہ کے قریب ہو جائے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ تو خود اللہ سے اس کی رحمت کے طلبگار رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک تیرے رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے کہ اس سے ڈرا ہی جائے۔ ہائے 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 ہائے، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شان نزول بھی ساتھ بتایا کریں۔ سوڑ لو پھر شان نزول، اسی آیت کا شان نزول بخاری اور مسلم دونوں میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ آیت ان جنات کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جو جنات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے لیکن کافر جب جنگلوں میں جاتے تھے نا تو انہی جنات کی پناہ حاصل کرتے تھے۔ یعنی جب کسی جنگل میں جاتے تھے تو کہتے تھے اس جنگل پہ جس جن کی حکومت ہے نا ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں کہ وہ ہماری مشکل کشائی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو خود اللہ کے ساتھ ایمان لا کر اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اور یہ اتنے جانور ہیں یہ لوگ، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ آج تک انہی کو پکار رہے ہیں۔ اور سورہ جن میں تو آتا ہے نا کہ وہ جن گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنات کی سرکشی میں اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ لوگوں نے ان کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا، تو ان کو بھی اپنی ویلیو پتہ لگ گئی، وہ خام خواہ پھونڈ چاہ گئے۔ ہوگی ایک آپ نے کوشچن کی، میں نے کوشچن کیا کہ کیا اولیاء اعظام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، یعنی علماء اسلام کا عقیدہ یہی ہے کہ جی ہاں اولیاء اپنی قبور میں اس حیات کے ساتھ متصف ہوتے ہیں جس حیات کا ہم یہاں پر رہ کر شعور حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کی حیات عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ پختہ ہوتی ہے، اور اس کو ثابت یوں کیا جاتا ہے، آپ پہلے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک چیز جو نچلے درجے کی ہے اس کے بارے میں کوئی حکم قرآن کا ثابت ہو گیا تو اس سے اوپر درجے والے کی چیزوں کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کے بارے میں فرمایا کہ ان والدین کو اف بھی مت کہو اور ان دونوں کو مت ڈانٹو۔ تو آپ دیکھیے کیا یہ جائز ہوگا کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اف کہنا منع لکھا ہے لہذا ماں باپ کو مارنا بھی جائز ہوگا اور گالیاں بکنا بھی جائز ہوگا؟ آپ یقینی سی بات یہ کہیں گے کہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اف کہنا منع کیا ہے تو اس کے اوپر کے درجے کی چیزیں تو بدرجہ اولا حرام ہوں گی، لہذا گالی دینا بھی حرام ہوگا اور مارنا اس سے زیادہ حرام ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کا ذہن بھی کام کر رہا ہے کہ جب نچلے درجے والی چیز کے لیے حکم ثابت ہو جائے تو اوپر والے درجے والی چیز کے لیے بدرجہ اولا حکم ثابت ہوگا۔ اب قرآن میں دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے لیے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور حاصل نہیں۔ تو شہداء کا مرتبہ سب سے نیچے ہوتا ہے، ان کے اوپر ہے علماء، کیونکہ اللہ تبارک و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی شہداء سے فرمائے گا تم جنت میں جاؤ، اور علماء کرام سے ارشاد فرمایا جائے گا تم یہاں ٹھہر جاؤ اور لوگوں کی شفاعت کرو۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون کے ساتھ تولی جائے گی، یعنی شہید اپنا خون بہائے تو جتنا اس کے لیے اجر و ثواب ہے علماء کے قلم کی سیاہی کا اتنا ثواب ہے، کیونکہ اس میں بڑا ذہن کا استعمال ہے، ایک ذہنی اذیت ہے، ایک فکر ہے، ایک مسلسل مشقت ہے، تو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ شہداء سے اعلیٰ مقام علماء کا ہے۔
تب شہداء کے لیے حیات ثابت، تو علماء کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہونے چاہیے۔ پھر ولی ایک عالم سے بھی زیادہ درجہ رکھتا ہے، کیونکہ ولی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، علم اور ولایت۔ ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہوتا ہے، لہذا اس میں دو چیزیں ہو گئیں۔ اور پھر اسی سے اگر آپ اندازہ کرنا چاہیں تو انبیاء علیہ السلام میں تین چیزیں ہوتی ہیں، علم بھی ہے، ولایت بھی ہے اور نبوت بھی ہے، کیونکہ ہر نبی اپنے اعلان نبوت سے پہلے تمام درجات ولایت طے کر چکا ہوتا ہے۔ تو جب شہداء زندہ تو بدرجہ اولا علماء بھی حیات ہوں گے، پھر اولیاء اعظام اور پھر انبیاء علیہ السلام بھی۔ تو اس کو کہتے ہیں دلالت النص، اگر یہ ایک فقہی اصطلاح ہے، بہرحال اب یہ اصول فقہ کی اصطلاح ہے، اس کی مزید وضاحت کرنا بہت دشوار ہوگا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب آپ ایک کلام کرتے ہیں تو اس کلام سے جو اہل لسان ہے، سننے والا بغیر کسی اجتہاد کے فوراً ایک نتیجہ اخذ کر لیتا ہے۔ یہ جو ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں دلالت النص سے یہ چیز ثابت ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر وہی آیت لے لیجئے کہ جی ماں باپ کو اف بھی مت کہو، تو سننے والا فوراً نتیجہ اخذ کر سکتا ہے جو اہل لسان ہے کہ اچھا جب اف کہنا منع ہے تو مارنا تو بدرجہ اولا منع ہوگا، اور قید میں ڈالنا اور پھر گالیاں بکنا بدرجہ اولا منع ہوگا۔ تو اس نے کوئی اجتہاد نہیں کیا، اس نے شاید پہ غور کیا، اس کو ذہن کا فوراً انتقال اس معنی کی طرف ہوا کہ جب یہ چھوٹی چیز منع ہے تو بڑی چیز بدرجہ اولا منع۔ تو وہ جب یہاں آئے تو انہوں نے پھر یہی سلسلہ جاری کیا، اور خصوصاً جب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کی وصال مبارک کے حوالے سے وہ عرس جس کو کہتے ہیں وہ کرنے لگے، یعنی ایصال ثواب کے لیے کھانا بنانے لگے، اور اس کا نام رکھ دیا 11ویں شریف، کیونکہ 11 تاریخ سے وابستگی تھی تو 11ویں شریف۔ تو یہ اصل میں ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ ایصال مانے پہنچانا، اور ثواب کا مطلب وہ بدلہ جو آپ کے نیک عمل کے جواب میں اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ تو ایصال ثواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی آپ نیک عمل کرتے ہیں تو آپ بس دل میں ہی نیت کر لیں یا زبان سے کہہ لیں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، یعنی جو اس نیک عمل کا بدلہ تو مجھے عطا فرمائے گا اسے بھی اس میں حصے دار بنا دے۔ یہ اگر قرآن یا حدیث سے ثابت نہ ہوتا تو اپنے پاس سے تو ہم نہیں کر سکتے تھے، لیکن نبی کریم نے بارہا صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنے مرحومین کے لیے نیک عمل کرنے کی ترغیب دی۔ فرمایا جب تم اپنے طرف سے حج کرو تو اپنے مرحوم والدین کی طرف سے بھی کرو، ان کے لیے نماز پڑھو، ان کے لیے روزہ رکھو۔ کسی نے آ کے ایصال ثواب کا پوچھا کہ میں اپنی والدہ کو کیسے نفع پہنچاؤں، ان کا وصال ہو گیا ہے، تو فرمایا پانی پلاؤ۔ اس کا مطلب ہے عمل ہم کریں گے اور بدلہ ان کو بھی ملے گا۔ تو جب ہم عام لوگوں کے لیے کرتے ہیں تو اس کو پھر نیاز بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی اکثر فاتحہ کہتے ہیں، نہیں فاتحہ خانی ہو رہی ہے، لیکن جب بزرگوں کے لیے ہوتا ہے تو اس کو نظر اور نیاز سے تعبیر کرتے ہیں کہ بادشاہوں کے دربار میں جو تحفہ پیش کیا جاتا تھا نا تو کہتے تھے حضور کچھ نظر کرنا چاہتا ہوں، نیاز پیش کر رہا ہوں، تو وہ ادباً اس کو، تو یہ جو ہم ایصال ثواب اکابرین کو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں نظر یا نیاز۔ اس کے لیے جو اہتمام کرتے ہیں اس کو بھی نیاز کہتے ہیں، نیاز کا کھانا۔ نیاز کا کھانے کا مطلب کیا ہے کہ جو اکابرین کے ایصال ثواب کے لیے کھانا تیار کیا گیا وہ، اور اس میں صحیح سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ آپ کھانا صرف اللہ کے لیے بنائیں، ثواب صرف اللہ دے گا، اس کھانے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہو۔ یہ تین بڑی چیزیں ذہن میں رکھیں۔ کھانا کس کے لیے بنائیں گے؟ اللہ کے لیے، اللہ ہی ثواب دے گا، اللہ کا قرب مقصود ہو۔ ایک نیت بس یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو تو کچھ عطا فرمائے گا فلاں بزرگ کو پہنچ جائے، بس یہ نہیں کہ میں تو نبی کے لیے عمل کر رہا ہوں، یہ شرک میں چلا جائے گا، یا نبی کے قرب کے لیے نیک عمل کر رہا ہوں، ٹھیک نہیں ہے، یا نبی کریم ثواب دیتے ہیں، غوث پاک ثواب دیتے ہیں، غلط، بدلہ سے ہاں وہ دعا کر سکتے ہیں۔ بعد وفات دعاؤں کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد کے اعمال بعض اوقات، میں بعض اوقات کے لفظ کہہ رہا ہوں وہاں نہیں ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اگر وہ اچھے اعمال ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ ایسے ہی السلام علیکم یا اہل القبور، ہم جا کے سلام کرتے ہیں مردوں کو، یہ دعا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مردہ جواب دیتا ہے لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں، تو یہ وعلیکم السلام یہ بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی سلامتی نازل فرمائے، اس لیے سلسلے منقطع نہیں ہوتے۔ تو جب یہ اس طرح کے بڑے مہینے آئیں، آپ ایک کیلنڈر ملتا ہے وہ دیکھ لیجئے، کہیں پر بزرگوں کے
وصال کی تاریخ اس میں لکھی ہوئی ہے. موقع ملے کوئی بڑے اہتمام کی حاجت نہیں ہے. جو گھر میں کھانا پکا ہے نا اسی کو آپ اسی پر کچھ بھی پڑھ کر کچھ بھی کلمات وغیرہ نیت کر لیں, اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے, خود کھا لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا کھانا کیوں رکھتے ہیں سامنے؟ بس یہ تھوڑا سا ایک سیکنڈ آپ کر لیتا ہوں, چند سیکنڈ. کھانا سامنے رکھنا یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی ادائیگی مطلوب ہوتی ہے, مشابہت اختیار کرنا. سرکار نے کھانا بڑھانے کے جتنے بھی معجزے دکھائے یا پانی بڑھانے کے وہ سامنے رکھا. کھانے پہ آئیں, دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, پھر جو اللہ نے چاہا پڑھا اور فرمایا کھاؤ, تو 4 آدمیوں کا کھانا 1400 کو پورا ہوا. اللہ برکت پیدا کر دی. یہ آپ کا معجزہ تھا. تو اس لیے تھوڑا کھانا سامنے رکھ لیتے ہیں کہ چلیں جیسے نبی کریم نے معجزہ دکھایا اور اس میں برکتیں پیدا ہوئیں, ہم بھی سامنے رکھ کے کچھ قرآن پڑھ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ برکت دے گا. پھر آپ اس کو ملائیں, اس میں نہ ملائیں, خود ہی کھا جائیں. برکت دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کا مطلب یہ سامنے رکھنا اس لیے نہیں ہے کہ جب پڑھیں گے تو اس میں برکت پیدا ہوگی باقی میں نہیں ہوگی. اگر ہوتا تو اس میں ملایا جاتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے اس سنت کو پورا کر لیا بس, ٹھیک ہے. تو اس اچھے نظریے کے ساتھ آپ کریں. اس پر کوئی آبجیکشن کرے وہ مجھے آ کر بتائیے گا, میں اس کا جواب آپ کو یہیں پر اس میں ریکارڈ کرواؤں گا, انشاءاللہ یوٹیوب پر ڈلے گا. اس میں کون سی خرابی ہے بتائیں؟ کس وجہ سے آپ نظر نیاز کو حرام کہہ دیتے ہیں کہ کھانا حرام ہے؟ اللہ کے لیے کھانا بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب مقصود, اس کا قرب مقصود. اگر آپ کہتے ہیں نہیں اس لیے کہ آپ نے کہا یہ 11ویں کا کھانا ہے, یہ غوث پاک کے ایصال ثواب کا کھانا ہے, غوث پاک کا نام لے دیا اس لیے حرام ہے, تو پھر تمہارا قربانی کا جانور حلال کیسے ہو جاتا ہے؟ جب پوچھتے ہیں جانور کس کا ہے قربانی کا, کہتے ہیں چودھری صاحب کا. وہ گیا وہ تو جانور, غیر اللہ کا نام لے دیا آپ نے. یہ کھانا کس کا جی؟ ولیمے کا کھانا ہے, یہ شادی کا کھانا